آج تک کسی کی مراد رد نہیں ہوئی، یہ ہے جناب سیدہ کی مراد۔ تو جیسے سیدہ مراد لاتی ہیں اور معجز نما ہیں، ویسے ہی ان کے چاروں بچے ہیں، چاہے حسن کی منت مانو یا حسین کی یا حضرت زینب کی یا جناب ام کلثوم کی۔ اب یہ جو نیاز ہے یہ حضرت ام کلثوم، آپ کا دسترخوان مشہور ہے، چاروں اولادیں معجز نما، وہ تمید تھی اور اب شہزادی کا ذکر، اور اسی پہ تقریر کو تمام کرتے ہیں کہ معجز نما اولادیں، پاک و پاکیزہ، طاہر و اطہر، جو خطابات جناب سیدہ کے وہی خطاب دونوں بیٹیوں کے، اس لیے کہ صفات ایک ہیں اور صفات پر لقب ہیں، یعنی سیدہ بھی عابدہ تو زینب بھی عابدہ اور ام کلثوم بھی عابدہ، وہ بھی صالحہ یہ بھی صالحہ وہ بھی صالحہ، وہ بھی راکیہ یہ بھی راکیہ وہ بھی راکیہ، وہ بھی حسان پارسا یہ بھی پارسا وہ بھی پارسا، تطہیر ان کے لیے بھی ان کے لیے بھی ان کے لیے، قسمت ایک، وہ بھی ام المصائب یہ بھی ام المصائب یہ بھی ام المصائب، اور تینوں سیدوں کے گھر بیاہ کر گئیں، سیدانیاں تھیں سید کے گھر گئیں، سیدہ بی بی بیاہ کے علی کے گھر گئیں، علی سید، علی سید الانبیاء، علی سید الائمہ، کوئی ایک ڈگری تھوڑی سید کی علی کے پاس ہے، 1000 طریقے سے سید ہیں علی، ارے اس سے بڑھ کے کیا، 18 سید زادوں کے باپ ہیں، 11 سید اماموں کے باپ ہیں، اور سید الانبیاء کے داماد ہیں، اور کائنات کی سیدہ کے شوہر ہیں، اور کائنات کے پہلے 2 سید زادوں کے باپ ہیں اور 2 سیدانیوں کے باپ، اس سے بڑھ کے سید کیا ہو، جنت کے جوانوں کے سردار کے باپ۔ سید کسے کہتے ہیں؟ سردار، جو ہر چیز میں سردار ہو، جو ہر چیز میں سردار ہو، علی شجرے میں سردار، علی باپ کی طرف سے سردار، علی ماں کی طرف سے سردار، علی بھائی کی طرف سے سردار، علی عدالت میں سردار، علی عبادت میں سردار، علی سخاوت میں سردار، علی جسٹس میں سردار، علی میدان جنگ میں سردار، علی لشکر کے سردار، علی علمدار سید۔ ابو طالب سید العرب، چاروں بیٹے سید، طالب سید، عقیل سید، جعفر سید، علی سید، جعفر طیار کے سب بیٹے سید، اس لیے رسول اللہ نے کہا کہ علی تمہیں رشتوں کی کہیں ضرورت نہیں پڑے گی آنے جانے کی، عقیل اور جعفر کے بیٹے بیٹیاں تمہارے بیٹے بیٹوں کے لیے، تمہاری بیٹی اور بیٹیاں عقیل و جعفر کے لیے، اس لیے کوئی رشتہ باہر ہوا ہی نہیں، آل ابو طالب میں ہی رشتہ ہوتا رہا، علی کی بیٹی عقیل کا بیٹا، علی کی بیٹیاں جعفر طیار کے بیٹے، عبداللہ ابن جعفر طیار حضرت زینب کے شوہر، ان کے چھوٹے بھائی اون جناب ام کلثوم کے شوہر۔ رہ گیا نام کا گڑبڑ، نام کا گڑبڑ تاریخ میں ہوتا رہتا ہے، اگر کسی آدمی کی 7 بیویوں کا نام ام کلثوم ہو تو اب اس کے ہم تھوڑی نہ ذمہ دار، ناموں کا تو ایسا ہو جاتا ہے، نہ معلوم کتنی زینب نام کی عرب میں آئیں، تو ہر صفات کیا شہزادی کے لیے معاذ اللہ ہو جائے گی؟ سکینہ نام کی بہت سی لڑکیاں عرب میں گزری تو ہر ایک کی صفات جناب سکینہ میں آ جائے گی، صغرا کبرا رقیہ نام کی نہ معلوم کتنی عورتیں عرب میں گزری ہیں، سبھی نے نام رکھے تبرکن، تو ان کی صفات کیا ان میں آ جائیں گی؟ تو اگر کوئی چیز اس کی غلطی ہے، یہ اس کی غلطی، اور یوں بھی کسی بھی فقہ میں 72 فرقے ہیں اسلام میں، کسی فقہ میں کہ پرنانا کی شادی پر نواسی سے ہو، نانی حرام دادی حرام، دادا حرام نانا حرام، یعنی نواسی نانا سے شادی نہیں کر سکتی، تو پرنواسی کیسے کر لے گی پرنانا سے شادی؟ دیکھیے نبی کے یہاں سوتیلے کا معاملہ نہیں ہے،
عرب میں سوتیلا کوئی چیز نہیں ہوتا کہ کوئی کہے معاذ اللہ حضرت عباس امام حسین کے سوتیلے بھائی تھے، بس بھائی تھے. لفظ سوتیلا آپ استعمال کریں گے، حضرت عباس کا تماچا آپ کے منہ. تو کہنے کا مطلب یہ کہ فقہ میں ایسا ہے ہی نہیں، اور انبیاء کی فقہ میں نہیں ہے. ایسا رشتہ نہیں ہوتا چاہے اشارتن ہو جائے. لفظ اشارتن سمجھے، صرف منسوب ہو جائے تو ہر نبی کی فقہ میں منع ہے رشتہ. یعنی جھوٹ موٹ بھی اگر ہو جائے کہ کوئی نانا ہے اور کسی بچی نے کسی بوڑھے کو کہہ دیا نانا، اب رشتہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کیجئے. جناب یحییٰ کیوں قتل ہوئے پتہ ہے آپ کو؟ ہائے ہائے کتنے مظلوم ہیں، کیوں شہید ہوئے؟ اس لیے کہ جو بادشاہ تھا جناب یحییٰ کے دور کا، اس کی جو بیوی تھی وہ بوڑھی ہو گئی تھی، تو بادشاہ کی توجہ بیوی کی طرف سے ہٹ گئی تھی. تو اس کے پہلے میاں سے اس کی ایک بیٹی تھی، پہلے میاں سے ایک بیٹی تھی. اس نے اپنی بیٹی کو چاہا کہ بادشاہ کو پیش کرے کہ اس سے شادی کر لو. راہبوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ ارے پہلے میاں کی بیٹی ہے. راہب کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے راہبوں کو رشوت دی، چپ ہو گئے. راہبوں نے کہا ہم کو تو آپ چپ کرا دیں گی، ہمارے سب سے بڑے تو یحییٰ ہیں، ان کے بغیر تو کوئی فقہ چلتی نہیں. کہا بلاؤ یحییٰ کو. دربار میں بھرے دربار میں بلایا، اور اس کے بعد بادشاہ کی بیوی نے کہا کیوں، میں اپنی بیٹی بادشاہ کو پیش کر رہی ہوں شادی کے لیے. آپ نے کہا نہیں ہو سکتا، ہم بنی اسرائیل کی فقہ میں ایسا نہیں ہے. ارے بنی اسرائیل یہودیوں میں تو تھا نہیں، مسلمانوں میں کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا بھائی؟ سوتیلی لڑکی. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کی لڑکی اب شوہر کی لڑکی ہو گئی. چاہے سوتیلا باپ کیوں نہ ہو، باپ ہے. سمجھیے سوتیلا فقہ انبیاء میں نہیں ہوتا، اشارتن وہ باپ ہے. بھلے لڑکی نے اسے باپ نہ کہا ہو لیکن باپ ہے. اور یحییٰ نے کہا نہیں ہو سکتا. اس عورت نے کہا یحییٰ کا سر ابھی کاٹ لو، اس لیے کہ میرے حکم کو نہیں مانا. یحییٰ کا سر وہیں کاٹا گیا، دربار میں کاٹا گیا. اب سمجھے انبیاء اپنی فقہ پہ سر کٹا دیتے ہیں. ارے علی سے کوئی رشتہ مانگتا ہے تو نبی تو سر کٹاتا ہے، علی کیا کرتے ہیں؟ علی سے زیادہ فقہ کون جانتا تھا؟ اس لیے مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے کہ رشتوں کو، دیکھیے مسلمانوں کی سمجھ میں رشتے تو آتے نہیں، اور انہیں چھوڑ دیجئے، شیعوں کے سمجھ میں نہیں آتے. جیسے ہم آرام سے بیٹھ کے بتا دیتے ہیں نا رشتے، کوئی ایک سارے بر صغیر کے خطیبوں کو لا کے سامنے بٹھاؤ اور ہم رشتے بتانا شروع کرتے ہیں کس میں کیا رشتہ تھا، ایک جو بتا دے. ارے 50,000 رشتے یاد کسے رہتے ہیں؟ میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنی شاخیں جا رہی ہیں رشتہ بتاتا جاؤں گا. کون کس کا چچا زاد ہے، نانی کون، دادی کون، نواسی کون، پرنواسی کون. ہم نے تو پورا سلسلہ، حضرت عباس کی ماں ام البنین کا رشتہ، ان کی نانی کون تھی، ان کی نانی کون تھی، ان کی نانی کون تھی، جناب خدیجہ کا پورا شجرہ 4 طرف سے لکھا، دادی کون، نانی کون، نانی کی دادی کون، دادی کی نانی کون، نانی کی دادی کون، دادی کی دادی کون. یہ کون بتائے گا؟ ہم سیکنڈوں میں بتائیں. رشتے کے معاملے میں ہم سے ٹکر نہیں دے. ہمیں پتہ ہے کہ کہاں کون سا رشتہ حلال اور کون سا حرام ہو جاتا ہے. رسول اللہ جانتے تھے، اس لیے کہا جعفر کے بیٹے اور علی کی بیٹی. 18 بیٹیاں علی کی سیدوں میں بیاہی گئیں. اگر 17 سیدوں میں جائیں اور ایک غیر سید میں جائے تو وہ شکوہ نہیں کرے گی میرے ساتھ عادل نہیں ہوا. تو یہ ہے مسئلہ. اب رہ گیا یہ کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ بیوہ تھی، شوہر تھا. نہیں سمجھے بیوہ کب ہوگی عورت؟
شوہر مر جائے جبھی تو بیوہ ہوگی. تو جس نے لکھا کہ بیوہ تھیں تو شوہر کون تھا؟ مطلب کس کی بیوہ تھیں؟ ابھی کس کی بیوہ تھیں وہ بتانے سے قاصر ہیں شیعہ سنی. جو بیوہ مانتے ہیں اس لیے ہم بیوہ مانتے ہی نہیں. پہلے شوہر بتاؤ کس کی بیوہ تھیں یہ بتاؤ. نہیں یہ نہیں بتائیں گے. کیوں نہیں بتاؤ گے؟ بیوہ تھیں نہیں. اچھا اب اور بڑھے آگے. لا ولد تھیں. کس چیز کی تردید کی؟ سورہ کوثر کس کے لیے؟ زہرا کی اولاد کے لیے. انا اعطیناک الکوثر. ہم نے کثرت نسل دی اور بانجھ ہونا عیب ہے. وہ درخت جس میں پھل نہ آئے اسے کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. تو آل محمد کے گھر میں لاولد ہونا کیا معنی؟ نسل سیدہ کو بڑھنا ہے چاہے زینب سے بڑھے یا ام کلثوم سے. اس لیے اللہ نے حضرت ام کلثوم کو 4 بیٹے عطا کیے. سب سے بڑا بیٹا قاسم, اس لیے ام کلثوم ام القاسم ہے. اور ایک بیٹی کلثوم, چونکہ کلثوم کی ماں ہے اس لیے ام کلثوم, کلثوم کی ماں. اور جناب زینب کے بیٹے سے ام کلثوم کی بیٹی, اور جناب زینب کے بیٹی کی شادی جناب ام کلثوم کے بڑے بیٹے قاسم سے ہوئی. اور یہ شادی ذی الحج میں ہوئی. اور بعض کہتے ہیں کہ رجب میں ہو چکی تھی. اور یہ دولہا دلہن نئے تھے کربلا میں. اور جناب ام کلثوم کا بیٹا بھی کربلا میں شہید ہوا. اب رہ گیا یہ کہ عربی دانوں کے لیے امام قانی کی کتاب ہے تنقیح المقال رجال کی. قانی بہت بڑی شخصیت ہیں, 3 جلدوں میں ان کی کتاب ہے تنقیح المقال. تنقیح توئے نون قاف یہ بڑی ہے حلبے والی. تنقیح, تنقیح المقال, میم قاف الف لام مقال, ال بیچ میں لگا ہوا, تنقیح المقال. کہیں نہ ملے تو پھر میرے کتب خانے میں جس صاحب کو بزرگ کو دیکھنا ہو آ کے دیکھیں. اس میں انہوں نے لکھا عین میں اون بن جعفر, حضرت ام کلثوم کے شوہر, دونوں میاں بیوی کربلا میں موجود تھے اور وہاں اون شہید ہوئے. اب بیوہ ہوئیں کربلا کے بعد, کربلا میں بیوہ نہیں تھیں. کربلا میں بیوہ نہیں تھیں. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی بیوہ تھیں اور ذہن میں کسی اور کا نام آ رہا ہے, تو جب یزید کے دربار میں پہنچیں تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں کہ بے پردہ لے آئے, اے بے پردہ لے آئے, خلیفہ کی بیوی کو بے پردہ لے آئے. تو خلیفہ والوں کو تو رونا چاہیے. بازاروں میں پھرایا, شرم نہیں آتی؟ ماتم تو تم کرو. تمہارا ماتم کرنا نہ یہ بتا رہا ہے کہ سب جھوٹ ہے, سب کہانیاں ہیں. اچھا صاحب, سب نے لکھا کہ جناب سیدہ کی شادی کا رسول اللہ نے ارادہ کیا. تو لوگ رشتے لے کے آئے, فلانا آیا فلانا آیا فلانا آیا. آپ نے سب کو ڈانٹ کے کہا خبردار اگر کسی کی زبان پہ میری بیٹی کا نام آیا. اور پھر آپ نے علی کے رشتے کو قبول کر لیا اور بی بی رخصت ہو گئی, علی کے گھر چلی گئی. تاریخ نے لکھا کہ رشتے تو بہت آئے تھے جناب سیدہ کے. نبی کی دختر کا لانے کو بہت سے لائے تھے, منظور کسے احمد نے کیا یہ پوچھو حیدر والوں سے. اللہ کے گھر کا لڑکا تھا, بیٹی تھی پیغمبر کے گھر کی, کرتے ہیں قرابت عالی نسب اے درد برابر والوں سے. تو جب سیدہ کا رشتہ پیغمبر نے قبول نہ کیا تو علی تو سنت پیغمبر پہ چلتے تھے, وہ غیروں کا رشتہ کیسے قبول کر لیتے؟ تو جناب علی یہ تو ہو گیا وہ مسئلہ کہ جو 30-40 کتابوں میں بحث اور مباحثہ اور کورٹ میں مقدمہ چل کے اور جیتا جا چکا, ہرایا جا چکا ہے اپوزیشن کو. کورٹ میں مقدمے کی رپورٹ بھی رکھی ہے کتب خانوں میں.
جامعہ امامیہ میں جا کے دیکھ لیجئے، کتاب رکھی ہے، جو مقدمہ جیتا گیا، جو دلائل دیے گئے، اس میں بہت سے دلائل دیے گئے تھے، اس میں ایک یہ بھی دلیل تھی کہ آپ کے لیے جیسے کہ ہے کہ ماشاءاللہ شرفا جب اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اعلیٰ رشتہ ڈھونڈتے ہیں، اور اگر کوئی محلے کا ٹیکسی ڈرائیور کسی شریف کی بیٹی کا رشتہ لے کے آ جائے تو کتنے جوتے آپ ماریں گے؟ تو یہ تو گفتگو تمام ہوئی، تو وہ بیوہ تھی ہی نہیں۔ اچھا آپ کچھ لوگ مزید ہیں بھائی، انا اتینا کل کوثر فصل لے رب کا ونہر انا شانئک کا ابتر، دشمن ابتر ہے، یہاں ابتر ہی نہیں ہے، نسل بڑھ رہی۔ اور جو جناب ام کلثوم کے سادات ہیں نسل میں، انہیں کہتے ہیں کلثومیون۔ حضرت زینب کی نسل میں جو سادات ہیں انہیں زینبی کہتے ہیں، حسنی، حسینی، زینبی، کلثومیون، ہاشمی، وہ سب ہاشمی لکھتے ہیں سادات۔ تو چاروں اولادوں سے نسل بڑھی، اور کربلا میں سب کے مجاہد موجود، جیسے حضرت زینب کے بیٹوں نے قربانیاں دیں، ایسے ہی جناب ام کلثوم کے صاحبزادوں نے بھی۔ اور یہ نہ کہنا چاہیے کہ وہ بیوہ ہیں، اور تاریخ کو غور سے پڑھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ منت مان کے دیکھو، اور سہاگن بی بی کہہ کے مانو تو منت آئے گی، اور بیوہ کہہ کے مانا تو کبھی بھی نہیں آئے گی، منت نہیں آئے گی۔ اور یہاں بیوگی کا مسئلہ ہی نہیں، یہاں بیوگی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو جناب علی سب سہاگن، خدیجہ سہاگن، شوہر کے سامنے انتقال کیا، سیدہ سہاگن، علی شوہر کے سامنے انتقال کیا، حضرت زینب سہاگن، شوہر کے سامنے انتقال کیا، ام کلثوم سہاگن۔ تو جناب علی یہ کہنا یہ بالکل غلط بات ہے، کسی بھی بی کسی بھی شہزادی کے لیے نہیں کہنا چاہیے، اور کم از کم آل محمد کے گھر میں ابتری کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اور بھی بہت سے واقعات ہیں کہ جن نے بیوہ کہا انہیں کیا کیا نقصانات پہنچے، یہ الگ مجلس کا موضوع ہے۔ جنہوں نے بے ادبی کی حضرت ام کلثوم کے ساتھ، ان کے ساتھ کیا حشر ہوا، یہ واقعات الگ ہیں۔ ہمیں جو کہنا تھا ہم نے کہی بات۔ ان چار میں سے کسی معصوم سے بھی جو چاہے مانگ لو، سب باب الحوائج ہیں، چاہے امام حسن علیہ السلام یا حضرت زینب ہوں یا جناب ام کلثوم ہوں۔ اور جناب ام کلثوم کا نام، پوری کتاب ہے میری 400-500 صفحے کی، پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ مصائب کی وہ کون سی منزلیں ہیں کہ جو آپ کی روحانیت ہے، کہ جہاں پر ان جگہوں پر کہ جن لوگوں نے مدد کی تو ان کو بی بی نے دعا دی کہ اس گاؤں کے لوگ آباد رہیں، آباد، یعنی ایک دیہات کے لوگ چادریں لے کے آئے تھے تو آپ نے کہا تھا یہ تمہارا گاؤں ہمیشہ آباد رہے۔